شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. آج کے دن بندہ اپنے خدا سے 3 چیزوں کو طلب کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے ان بندوں میں شمار کر جو تیرے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. دوسری چیز، مجھے اپنے کامیاب بندوں میں شمار کر. تیسری چیز، مجھے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر. 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے انسان نے. سب سے پہلے توکل کی بات کی ہے کہ میں ان بندوں میں ہو جاؤں جو تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کے بعد انسان کے اندر کامیابی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے فوراً کہتا ہے انسان کہ مجھے کامیاب بندوں میں شمار کر. اور جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تب خدا کے نزدیک وہ مقرب ہوتا ہے. توکل ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان کائنات میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اس تفسیر کے معنی سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے اشتباہ کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں توکل یعنی ہاتھ پیر چھوڑ دینا، گھر میں بیٹھ جانا خدا کے بھروسے پہ. خدا کو رزق دینا ہوگا تو دے گا، نہیں دینا ہوگا تو نہیں دے گا. معراج کی شب جب رسول اکرم آسمان پہ گئے اور خدا سے باتیں ہوئیں اور وہاں توکل کی تعریف پوچھی تو عرض یہ ہوا کہ توکل کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا کے علاوہ کوئی اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. خدا کے علاوہ اس کو کوئی بھی کسی چیز کی جزا نہیں دے سکتا. یعنی توکل کے معنی یہ ہیں کہ انسان صرف اور صرف خدا سے لو لگائے، اسی سے امید لگائے. 8ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا توکل کی حد کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صرف خدا سے ڈرے اور جو بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ خدا کے لیے انجام دے رہا، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو. توکل کبھی بھی اسباب کے مقابلے میں نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ محنت کو بند کر دیں پھر خدا کے اوپر بھروسہ کریں. اگر ایک کسان کھیت میں جا کے بیج نہیں ڈال رہا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خدا کے اوپر توکل کرے. توکل اسی وقت کرے گا کہ جب وہ بیج مٹی کے حوالے کر دے، پھر بارگاہ خداوندی میں اعلان کرے، مالک میں نے اپنا کام کر دیا، اب میں تجھ سے امید لگاتا ہوں کہ اس بیج کو درخت کی شکل میں میرے حوالے کر دے. اگر یہ کر رہا ہے انسان تو اس نے توکل کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. ورنہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یعنی سارے کاموں کو چھوڑ دینا، جب خدا ہے تو مجھے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. رسول اکرم کا دور ہے، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں اونٹ کے اوپر سوار ہو کے. اس زمانے میں اونٹ ایک بڑی سواری مانی جاتی تھی، ایک مہنگی سواری مانگی جاتی تھی. اس نے اپنے اونٹ کو مسجد کے پاس یوں ہی چھوڑ دیا، باندھا بھی نہیں کہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے گیا. جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو دیکھا کہ وہاں اونٹ موجود نہیں ہے. وہیں پہ وہ شکوہ کرنے لگا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، میرا اونٹ چوری ہو گیا. رسول اکرم نے کہا کہ کیا تم نے اپنے اونٹ کو باندھا تھا؟ کہا نہیں، میں نے اونٹ کو نہیں باندھا تھا، میں نے تو خدا کے بھروسے اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا. تو رسول اکرم نے آواز دی کہ پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد خدا کے اوپر توکل کرو. ایسا نہیں کہ اپنی چیز کو آزاد چھوڑ دیا بازار میں اور خدا کے اوپر توکل کر کے کہیں چلے گئے، اور واپسی میں آئے جب نہیں ملی تو چلانے لگے کہ خدا کے اوپر توکل کیا تھا اور ہماری یہ چیز چوری ہو گئی. ان اسباب کو پہلے اختیار کرے انسان. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کو مدرسے میں جانا ہوگا، اس کو کالج میں جانا ہوگا، زحمت کرنا ہوگی. لیکن اس زحمت کے بعد پھر پروردگار سے لو لگائے رہے کہ مالک میں نے اپنا کام کر دیا، اب چونکہ علم نور ہے، اب تیرے بھروسے مجھے یہ علم چاہیے. اور جس کو خدا کا بھروسہ مل جائے، جو خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر تم نے خدا کے اوپر توکل کر لیا تو بس خدا تمہارے لیے کافی ہے، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جس کو خدا مل جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہذا زندگی کے ہر مرحلے میں
انسان کو خدا کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ جب کوئی کام کرنے کے لیے نکلے تو کہے کہ خدا میں تیرے بھروسے نکل رہا ہوں، انسانوں کے بھروسے نہیں نکل رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ شاورہم فی الامر، تم جب کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو پہلے لوگوں سے جا کے مشورہ کر سکتے ہو، پوچھو ان لوگوں سے جو صاحبان عقل ہیں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو پہلے مشورہ لے لو۔ لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو تم نے مشورہ لیا ہے بس وہی حرف آخر ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم ارادہ کر لو پکا، جب مشورہ ہو جائے، ایک رائے تمہاری بن جائے، اب جب تم کام کرنے کے لیے نکل رہے ہو تو تم خدا کے بھروسے پہ نکلو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر چکے ہو تو اب خدا کے اوپر توکل کر کے اس کام کو انجام دو، پروردگار عالم تمہارے اس کام کو منزل آخر تک پہنچا دے گا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے انسان گزرے ہیں کہ جن کی پوری زندگی خدا کے توکل پہ گزری ہے۔ انہی انسانوں میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو پوری زندگی آپ کو ایک نئے انداز میں ملے گی، جہاں جناب ابراہیم نے زندگی کے ہر مرحلے پہ خدا پہ توکل کیا ہے۔ جب فرعون نے جناب ابراہیم کے لیے آگ روشن کی اور چاہا کہ اس میں ڈالیں آگ میں، اور جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا، تو اتنی روشن آگ کہ اگر جناب ابراہیم اس آگ میں چلے جائیں تو وجود ختم ہو جائے، لیکن ذرہ برابر بھی جناب ابراہیم کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، گھبرا نہیں رہے ہیں، خوف زدہ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے اوپر توکل ہے، فائدہ خدا پہنچاتا ہے، نقصان خدا پہنچاتا ہے۔ جناب جبریل آئے اور آ کے کہا یا نبی اللہ آپ آگ کے حوالے جا رہے ہیں، آپ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب جبریل آئے، کہا یا نبی اللہ آپ آگ میں جا رہے ہیں، آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ تمنا تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے، مجھے اپنے خدا سے ہے، جو کچھ میں مانگوں گا اپنے خدا سے مانگوں گا۔ تو جناب جبریل نے کہا کہ پھر آپ بتا دیے تاکہ میں آپ کی اس بات کو خدا تک پہنچا دوں۔ کہا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ خدا میرے حال سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کا حالت اس وقت کیا ہے۔ اور جب انسان خدا کے اوپر توکل کرتا ہے تو خدا اس کو کبھی بھی نا امید نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خدا کے اوپر توکل کیا ہو، بھروسہ کیا ہو اور خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ جناب ابراہیم نے اس نازک موقع پہ کہ جب آگ کے اندر جا رہے ہیں، جب موت سامنے ہے، خدا کے اوپر توکل کیا۔ ادھر سے آواز آئی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو کہا گیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، میرا بندہ اب اگر تمہارے اندر آئے تو اسے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توکل کا نتیجہ ہے، یہ جناب ابراہیم کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرے پہلو کو ملاحظہ کریں، جوانی کا عالم ہے، تنہا خدا کے بھروسے پہ بت کو توڑنے کے لیے چلے گئے، کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے اوپر بھروسہ تھا، فکر بھی نہیں کی کہ جب بتوں کو توڑ کے آئیں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ سب آئے، سب نے آ کے پوچھا، لیکن جناب ابراہیم کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی۔ یہ زندگی کا ایک پہلو تھا۔ اس کے بعد جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جناب اسماعیل پیدا ہوئے، ایک زمانے کے بعد جب دوسری شادی کی، لیکن خدا کے اوپر توکل کا عالم یہ ہے کہ بیوی و بچے کو لے کے گئے مکے کی سرزمین پہ لے جا کے روکا، ایک ایسی سرزمین کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ جہاں کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ پانی تھا۔ جناب ابراہیم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جو آپ کی نبوت کو آگے بڑھائے گا، آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے سرزمین مکہ پہ ٹکا دیا، صرف خدا کے بھروسے پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کھانے کے لیے کچھ دیا نہیں، کچھ کھجوریں جناب ہاجرہ کو دے دیں اور خدا کے بھروسے پہ چھوڑ کے خود چلے آئے۔ جتنا بھروسہ جناب ابراہیم کو خدا پہ تھا اتنا ہی بھروسہ جناب ہاجرہ کو بھی اپنے خدا پہ تھا۔ اس لیے جب جناب ابراہیم جا رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ کو بھی خدا کے اوپر بھروسہ تھا
یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ جب جناب اسماعیل کو پیاس لگی اور ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کبھی صفا پہ جا رہی تھی، کبھی مروہ پہ جا رہی تھی اور پانی نہیں ملا، تو پروردگار نے از غیب پانی پیدا کیا۔ جہاں پہ جناب اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ ان سارے واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کو اپنا بھروسہ بنا لیتا ہے، خدا کے اوپر توکل کر لیتا ہے، خدا کے لیے کام کرتا ہے، تو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی پروردگار عالم اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب دعا کریں کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم تیری ذات کے اوپر توکل کر سکیں، تاکہ وہ جو توکل کے آثار ہیں اور جو توکل کے نتائج ہیں وہ ہماری ذات کے اندر پیدا ہو سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان